السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مذاہب میں بہت سارے طریقے ہیں شادی کا سر انجام دینے کے۔ ہندو جب تک اگنی کے 7 پھیرے نہ لے لیں تو ان کی شادی نہیں ہوتی، مسلمان جب تک نکاح نہ کر لیں تو ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اسی طرح عیسائیوں کا شادی کا اپنا ہی طریقہ ہے، وہ چرچ میں جا کے شادی کا فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہودیوں میں جو سب سے سر فہرست ہے وہ اسرائیل آتا ہے۔ یہودیوں کے شادی کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی انوکھا ہے اور بہت ہی آسان اور بہت ہی شرمناک ہے۔ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کو بہت زیادہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے میں عورتوں کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ شادی کے بعد ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔ عورتوں کو کوئی بھی حقوق نہیں دیے جاتے۔ وہ عورت کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، عورت کو مرد کی غلام سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک عورت کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مرد کی غلامی کرنا ہے، مرد کی خدمت کرنا ہے۔ وہ شادی کو ایسا بندھن سمجھتے ہیں جس میں خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ شادی کا مقصد بچے پیدا کرنے نہیں بلکہ افزائش نسل کے ربانی حکم کو ماننا ہوتا ہے۔ یہودی لڑکا لڑکی جب شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو ان کو 2 جسم ایک جان کہا جاتا ہے۔ کوئی مرد کسی وجہ سے شادی نہیں کرتا تو وہ یہودی ترمود کے مطابق نامرد سمجھا جاتا ہے۔ عورت کا مقام بہت ہی پست ہے، عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے کے لیے اکسایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حوا نے اکسایا تھا اور آدم نے وہ پھل کھایا تھا جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی وجہ سے عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی، حمل کے دوران درد جیسی سزا ملی۔ یہودی مذاہب میں عورت کی شادی صرف اور صرف مرد کی غلامی اور اس کے بچے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کو عورت کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک شادی اگر اس نے کی ہوئی ہے تو وہ دوسری شادی بآسانی کر سکتا ہے۔ اس کو کسی سے پوچھنے کی، کسی سے اجازت لینے کی، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مرد چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، ایون کہ اگر اس نے کھانا نہ بنایا ہو گھر میں تو اس وجہ سے اگر ان کے درمیان کی تلخ کلامی ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو مطلب چھوٹی سی بات پر چھوڑ دینے کا حق بھی ان کو مذہب نے دیا ہوا ہے۔ لڑکا لڑکی کی شادی کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ لڑکا لڑکی کی منگنی کا اعلان شادی سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے، جس میں کم سے کم 10 بالغ لوگوں کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی 10 بالغ لوگ جب تک شامل نہ ہوں گے تو ان کی شادی نہیں ہوتی۔ یہودی شادی میں سب سے اہم رسم گلاس توڑنا ہے۔ جی ہاں دوستو، جب ان کی شادی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، شادی کرنے کے بعد یہ دولہا دلہن ایک گلاس میں شراب پیتے ہیں۔ پہلے دولہا شراب پیے گا گلاس میں ڈال کر، اس کے بعد وہ دلہن کو پلائے گا اپنی جھوٹی شراب، وہ دلہن کو پلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو شراب کا گلاس ہوتا ہے اس کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دولہا اپنے دائیں پاؤں سے شراب کے گلاس کو توڑتا ہے۔ گلاس توڑنے سے پتہ چلتا ہے کہ دولہا اور دلہن کتنے سال تک شادی کے بندھن میں بندھیں گے۔ جی ہاں دوستو، گلاس توڑنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دولہا اور دلہن کتنے سال تک شادی کے بندھن میں بندھے رہیں گے۔ گلاس کے ٹکڑوں سے یہ پتہ چلایا جاتا ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو نہ تو کوئی پیسہ دیا جاتا ہے، نہ ہی حق مہر دیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ عورت کو دوسری شادی کا حق بھی نہیں ہے۔ یہودی مذاہب میں عورت کو دوسری شادی کا حق بھی نہیں ہے۔ یہودی مذہب میں شوہر اگر مر جائے تو بیوی ساری زندگی اس کی بیوہ رہے گی، وہ عورت ساری زندگی اس کی بیوہ ہی رہے گی، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو یہودی مذہب کے مطابق وہ عورت بھی ساری زندگی شادی نہیں کر سکتی، وہ ایسے ہی طلاق یافتہ ہی رہے گی، دوسری شادی کا اس کو کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ہاں ان میں ایک ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو اس کے شوہر کے بھائی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اس کے بھائی سے شادی کروائی جاتی ہے اور اس کا جو بھائی اگر نہ مانے تو اس کو مجبور کیا جاتا ہے، اور شادی کے بعد ان کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے اسے وہ مرحوم بھائی کا بچہ ہی تصور کیا جاتا ہے اور اسی کے نام دیا جاتا ہے اسے۔ تو اس کے بعد اگر مرحوم کا بھائی شادی سے انکار کر دے تو اس کو بہت ہی حقیر نظر سے اس کو بہت لعن طعن کی جاتی ہے۔
तलाक के बाद शादी औरत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। छोटी सी छोटी गलती के ऊपर भी औरत को तलाक दे दी जाती है। अगर खाना लेट बनाया है, खाना नहीं बनाया, तब भी इतनी छोटी सी बात पर भी औरत को तलाक दे दी जाती है। तो दोस्तों, हमारा मज़हब इस्लाम औरत को कितने हकूक़ देता है, उसको जायदाद में भी हिस्सा देता है, औरत के हकूक़ की कितनी तर्जुमानी करता है। इस्लाम में औरत को कितने हकूक़ दिए गए हैं, औरत को मर्द के बराबर मकाम दिया गया है, दर्जा दिया गया है। लेकिन यहूदियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से यहूदी बहुत ही लानती कौम तस्वर की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरे इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से और भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।